الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل الله البيع وحرم الربا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الکاسب حبیب اللہ وقال فی مقام آخر ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدی وان نبی اللہ داود علیہ السلام کان یأکل من عمل یدی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید کا ایک آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ حل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بیع، لین دین، تجارت یہ حلال کر دیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو کیا حالانکہ دونوں کو اگر بظاہر دیکھا جائے تو کوئی فرق نہیں۔ منڈی سے، مارکیٹ سے ہم چیز اٹھاتے ہیں 10 روپے کا، آگے بیچ دیتے ہیں 15 روپے کا، تو یہ جو منافع ہے بالکل حلال ہے، کوئی بھی اس کو حرام نہیں کہتا۔ 2 روپے اپنے اوپر رکھ کے، 3 روپے رکھ کے، ماحول کے مطابق رکھے جاتے ہیں، تاجر ایسا کرتے ہیں۔ اور اگر سود کو دیکھ لیا جائے، ربا کو، تو 10 روپے ایک بندے سے لے لیے، 10 دن کے بعد 12 روپے دے دیے، 15 روپے دے دیے۔ اور یہی اعتراض پہلے ایسا ہوتا تھا، لیکن جب یہ آیت آئی، اللہ رب العزت نے حرام کر دیا سود کو، ربا کو۔ اور اس کی مثال علماء سے دیتے ہیں کہ بظاہر سود کے لین دین میں مال بڑھ جاتا ہے، ظاہر ہے جب 10 روپے کے بدلے آپ کو 15 مل رہے تو بڑھ جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایسا ہے جس طرح ایک بندے کو بیماری ہو، اس کا جسم پھولا ہوا ہو،
اب ہم ان کو دیکھ رہے بہت بڑا جسم ہے، لیکن جب اس کے قریب جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں تو وہ تنگ ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، علاج کرتا ہے کہ میرا موٹاپا ختم ہو جائے۔ وہ ہوتی ہے بیماری، لیکن دور سے کیا نظر آتا ہے؟ صحت مند، تکڑا۔ اسی طرح جو یہ سود ہے، یہ دکھنے میں، نظر آنے میں تو مال بڑھ جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک بیماری ہے۔ حقیقت میں یہ ایک کیا ہے؟ بیماری ہے۔ اور اگر بیماری نہ بھی ہو، فرض کریں کوئی بیماری نہیں، لیکن اللہ رب العزت کا جب حکم آیا، جس طرح آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ شراب لوگ پیتے تھے، تو حکم آیا کہ اس میں تمہارے لیے منافع کم ہے اور اس میں تمہارے لیے منافع زیادہ ہے، تو نہ پیا کرو، لیکن حرام نہیں ہوا۔ اچھا پینا ہے تو پھر نماز کے وقت نہ پیا کرو۔ شراب پی کر کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، اس کو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اور پھر حرمت آ گیا کہ انما الخمر والمیسر۔ تو سود یہ کیا ہے؟ حرام ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ہمیں حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ رب العزت حکیم ذات ہے، اس میں حکمت ضرور ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کیا کرو؟ اب اس کا کیا حکمت ہے؟ یہ اللہ رب العزت حکیم ذات ہے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ یہ اپنے بندوں کے لیے میں نے نماز رکھا کیا ہے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور ایمان نام ہے ماننے کا، تسلیم کرنے کا۔ اللہ رب العزت کا حکم سر آنکھوں پہ، ہاں عمل میں کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتے، لیکن جو حکم اللہ کی طرف سے ہو وہ کیا ہے؟ اس میں ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اس میں کیا ہے؟ بہتری ہے، چاہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو میں نے حدیث سنایا، الکاسب حبیب اللہ، حلال کمائی کرنے والا کیا ہے؟ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا۔ اب دیکھو یہ حبیب کا جو لفظ ہے، یہ آپ لوگوں نے کسی مولوی کے لیے نہیں سنا ہوگا، کسی اور کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ جو اپنا خون پسینہ بہا کر گرمی نہیں دیکھتا، سردی نہیں دیکھتا، مشکل سے مشکل کام، لوہا کاٹتے ہیں، پتھر توڑتے ہیں، آگ پہ گرمیوں کے جون جولائی کے مہینے میں تندور پہ روٹی لگاتے ہیں، اور سردیوں کے دنوں میں برف بناتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو اپنے لیے حرام نہیں کماتے، حلال کماتے ہیں، خود بھی حلال کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلاتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں ہے الکاسب حبیب اللہ، الکاسب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بنا کر اور پھر اس کو بیچتا ہے، اور جو اس سے حاصل ہوتا ہے وہ اس کو کھا لیتے، اس سے بہتر کھانا اور کوئی نہیں، اس سے بہتر کھانا اور کوئی، جس کو ہمارے زبان میں کہا ہے دستکاری، دستکاری۔ اور آج کل بھی لوگ ایسے ہیں گاؤں میں، کوئی کپڑے ان کے اوپر ان کے پول بناتے ہیں، عام طور پر یہ خواتین یہ جرسیاں بناتی ہے، یہ نالے وغیرہ بناتے ہیں، تو کئی چیزیں جو گھریلو کے استعمال میں ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں،
اور پھر اس کو بیچتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس میں برکت بھی ڈالتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس سے زیادہ اور کوئی بہتر کمائی کہ بندہ کھانا کھائے اور اس کمائی میں سے جو اپنے ہاتھ سے بنائے اور پھر جا کے بازار میں بیچے اور پھر آ کے آپ خود بھی کھائے، اپنے بچوں کو بھی کھلائے۔ اس کی مثال میں ایک اور آپ کو دے دیتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے کمائی کے کھانے میں کتنا مزہ ہے۔ آپ لوگوں نے مچھلیاں تو نہیں پکڑی ہوگی، مچھلی کا شکار، یہاں پر عمدہ سے عمدہ مچھلی آپ بازار میں خریدے، کھائے، اور ایک ہی کہ آپ پکڑے اور پھر اس کو پکائے، اس کو کھائے، وہ کچھ بھی اس میں مسالے نہ ڈالیں، لیکن پھر اس کا جو ذائقہ ہے وہ اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ تو وہ کیوں؟ بندہ کبھی ادھر گیا، انتظار کیا، پکڑ لیا، وہ پھر ہاتھ سے نکل گیا، وہ سارا دن وہ مچھلی پکڑتا ہے، اور پھر ظاہر ہے جب اتنی محنت کی اور پھر محنت سے پھر اس کو بنائے۔ تو اس طرح جو حلال کمائی ہے، اپنے آپ کو کبھی بھی کمتر مت سمجھے۔ بڑے بڑے لوگ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے گاڑیوں میں، لیکن رات کو ان کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولی کھا کر سوتے، اور الحمدللہ ہم یہاں پر سخت لوہے کے کام کرتے ہیں، لیکن جہاں پر ادھر ہی سو گئے۔ اور ان لوگوں کو ہر کھانے سے پرہیز بھی ہے، اور ہم جو بھی سامنے آیا لکڑ ہضم پتھر ہضم۔ تو اس پہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں۔ اور قرآن مجید میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ہمارے اندر سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ جو ہمیں ملتا ہے ہم اس پہ شکر ادا نہیں کرتے بلکہ ناشکری کرتے ہیں، اور پھر ہم اسی میں پڑے رہتے ہیں اور اسی پہ موت آ جاتی۔ تو 10,000 روپے ہمیں مہینہ مل رہا ہے، ہم اس پہ شکر ادا کریں، وہ 12 ہو جائے گا، 13 ہو جائے گا۔ اب ایک بندہ 10,000 پہ بھی شکر ادا نہیں کرتا تو وہ 10 کے 10 میں ہی پڑا رہے گا۔ پھر تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ حلال کھانے کی، حلال کھلانے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ عن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اريد ان ابعثك على جيش۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک لشکر کا سردار بنا کر بھیجوں، لشکر کا ایک سردار بنا کر ہو، اور میں بھی یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے وہاں پر آپ اس جگہ کو فتح کر لیں، اس علاقے کو فتح کر لیں، اور پھر غنیمت آئے اور آپ لوگوں کو غنیمت ملے، آپ لوگوں کو کیا ملے؟ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے اسلام سے محبت میں یہ کلمہ پڑھا ہے، میں نے مال و دولت کے لیے یہ کلمہ نہیں پڑھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نعم یا عمر، اے عمر، نعم المال الصالح للمرء الصالح، عمدہ اور پاکیزہ اور جائز مال یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور نیک لوگوں کو ہی ملتے ہیں۔ تو کبھی بھی دل میں یہ نہ آئے کہ یہ جو ہر بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں سارے برے، کیا پتہ اللہ کے نزدیک ان کو کوئی ایسی ادا پسند آئی ہو کہ ان کو دے رہے ہیں۔ تو پھر ہم اپنے
کس کی طرف دیکھیں؟ گناہوں کی طرف دیکھیں کہ پتہ نہیں ہم سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی، اور کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب آج کل جو حالات ہے، بعض مرتبہ نا اگر ہم یہ فیس بک یا سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو عام طور پر غلط ہی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسے اچھی ویڈیو آ جاتی ہے یا کوئی بات لکھی ہوتی ہے کہ پوری زندگی بدل جاتی ہے اگر اس پر بندہ عمل کرے۔ والدین کے بارے میں اچھے پیغامات ہوتے ہیں، اساتذہ کے بارے میں اچھے پیغامات ہوتے ہیں۔ اب کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی تو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس پر 7-8 منٹ کی ویڈیو تھی، ہمارا ایک صحافی ہے اس نے بنائی ہے۔ وہم میں سارے لوگ پڑے ہوئے ہیں، جس کو کیا کہے، توہم پرستی۔ مجھے جاب نہیں مل رہا یار، میرے اوپر کسی نے کچھ کیا ہے۔ ہمارے بھی ادھر ایک بھائی ہے اور میں 1000 مرتبہ سمجھایا ہے کہ ایسا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نہیں، کسی نے کچھ کیا ہے، جس طرح اولاد والا معاملہ ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی نے کچھ کیا ہے۔ گھر میں فوتگی ہو گئی تو کسی نے کچھ کیا ہے۔ بیٹی کے نعمت اللہ نے دی، کسی نے کچھ کیا ہے، یہ بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ وہ چولہے کے اوپر دودھ پڑا ہونا اور وہ ذرا زیادہ پک جائے، گر جائے، کسی نے کچھ کیا ہے۔ تندور پہ روٹی لگاتی ہے اور روٹی ہاتھ سے گر گئی، کسی نے کچھ کیا ہے۔ کسی نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ یہ ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، نیکی ہم نے کوئی نہیں کی۔ درود شریف ہم نے کبھی نہیں پڑھا، استغفار ہم نے کبھی نہیں کی۔ گھر میں توفیق ہمیں نہیں ہوئی کہ ہم قرآن مجید اٹھائے، تھوڑا سا تلاوت تو کر لیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، کسی نے کچھ اور کیا ہے۔ دیکھو اب ہم سب، آپ سب بتائیں، ہمارا سب کا ارادہ ہے کہ نہیں کہ ہم کیا کریں، حج پہ جائیں؟ کون نہیں چاہتا کہ ہم حرمین شریفین نہ جائیں؟ کون نہیں چاہتا کہ میں روضہ رسول کی زیارت نہ کروں اور سامنے وہاں پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہ کہوں؟ سب چاہتے ہیں نا، لیکن اتنی طاقت نہیں ہے کیونکہ ان کے پیسوں کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے۔ لیکن جو حج اور عمرے کا ثواب مقبول ہمیں ملتا ہے جس چیز سے یہاں پر، وہ ہم کرتے نہیں۔ والدین کی کیا خدمت کرنا، سارا دن ہم نے کام کیا، تک گئے، چلے گئے، والدہ کے چہرے کو دیکھا، والد کے چہرے کو دیکھا، خوشی، وہ بھی خوش ہو گئے، آپ بھی خوش ہو گئے، تو اس سے زیادہ اور نیکی کیا ہمیں چاہیے؟ مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ دروازے میں اندر داخل بعد میں ہونا ہے، پہلے کلاس لگانی ہے گھر والوں کی۔ کام کی جگہ پر جو ہمارے ساتھ کسی نے کوئی سختی کی یا سارا غصہ وہاں پہ نکال رہے ہیں، تو پھر برکت کھا جائے گی۔ وہ تو ہم کہتے ہیں نا جنات آتے ہیں، تو وہ تو ہم خود جن بنے بیٹھے ہیں، تو پھر جنات کی کیا ضرورت ہے آنے کی؟ بچوں کو ڈانٹتے ہیں، خواتین کو ڈانٹتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، ساری دنیا ٹھیک ہے۔ ساری دنیا کیا ہے؟ وہ شاید میں نے پہلے سنایا ہو، یہ تقریباً
3 یا 4 کی بات یا اس سے پہلے کی کہ وہ جو خوش سالی تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، یہ ہمارے پاکستان میں بہت خوش سالی تھی. ایک بندہ تھا، وہ ان پڑھ تھا، یہ پشاور میں، تو وہ نماز کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے اکثر آتا تھا. باقی نمازوں میں پتہ نہیں کس مسجد میں پڑھتا تھا وہ نماز، لیکن جمعے کی نماز کے لیے تو عام طور پر خطیب حضرات وہ یہ کہتے تھے زاری کرو، نماز استسقاء اب فلاں جگہ پر ہم نے ادا کرنی ہے، سارے اس میں شرکت کرو. تو وہ بولا غلطی سے، وہ امام صاحب غلطی سے یا جان بوجھ کر، یا غلطی نہیں تھی، امام صاحب نے وہ بیان میں کہا نا کہ لوگوں کے اعمال بڑے خراب ہیں، لوگوں کے اعمال کیا ہے. اس نے ادھر ہی کھڑا ہو گیا، کہتے لوگوں کی کوئی اعمال خراب نہیں ہے. جو بھی بندہ کہہ رہے ہیں لوگوں کے اعمال خراب ہے، جو بھی بندہ میں دیکھتا ہوں کہتے لوگوں کے اعمال خراب ہے. یہ لوگ ہیں کون؟ یہ کوئی نہیں کہتا کہ میرا اعمال خراب ہے، حالانکہ وہ ان پڑھ تھا، لیکن بات اس نے کیسے پتے کی کہ ہمارے اعمال خراب ہے تو معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے، اپنے اعمال کو ہم کیا کریں، درست کر لیں. اور وہ ایک محاورہ بھی ہے نا کہ اپنے شہتیر نظر نہیں آتی، دوسرے کا بال نظر آ جاتا ہے، تنکا نظر آ جاتا ہے. جتنے بڑے گناہوں میں ہم ہو، غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہو، وہ ہمیں نظر نہیں آئے گی، لیکن کسی نے چھوٹی سی غلطی کی وہ ہم سر پہ اٹھا لیں گے کہ وہ دیکھو سب سے بڑا گناہگار ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسروں کو اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں کہ وہ کون سی نیکی کر رہا ہے، وہ نیکی میں بھی کروں. وہ نماز پڑھتا ہے، اچھا میں بھی نماز پڑھتا ہوں. وہ درود شریف پڑھتا ہے، مجھے بھی چاہیے کہ میں درود شریف پڑھوں. اچھا ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اس دنیا میں بھی کیا رہے، اچھی طریقے سے رہے، اور آخرت میں بھی کیا ہو. تو اللہ رب العزت نے مختصر سی آیت دعا ہمیں سکھائی، یہ دعا مانگا کرے ہر وقت. مختصر اور جامع دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تمام بلائیوں سے ہمیں دنیا میں بھی نوازے، تمام بلائیوں سے ہمیں آخرت میں بھی نوازے، اور جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما دے. کتنی جامع معنی دعا ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، نماز پڑھے السلام علیکم السلام علیکم، کچھ بھی نہیں منہ سے نکالتے ہم. مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، میرا اساتذہ کو بخش دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے. لیکن نہیں، ایک تو نماز کا پتہ نہیں، الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم، بھاگ گئے. تو جب ہم نے اچھا عمل کیا، نماز اچھا عمل ہے کہ نہیں، نیکی ہے کہ نہیں، اور نیکی برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے. تو اس کے بعد ہم اللہ سے، یا اللہ یہ جو ہم نے نیک عمل کیا یہ بھی ہماری اپنی کوئی، بلکہ آپ کی طرف سے یہ توفیق نصیب ہوئی، ہم مسجد میں آئے، ہم نے نماز پڑھی جماعت کے ساتھ یا اکیلے میں گھر میں پڑھ رہے ہو، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھایا، یا اللہ میرے پاس اور کوئی بھی نیک عمل نہیں ہے، یہ نیک عمل میں نے نماز پڑھی، اس کے ذریعے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور مجھے حلال رزق نصیب فرمائے، حرام سے بچائے. اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا. تو جو آخرت کی زندگی ہے وہ خوشی والی ہونی چاہیے. تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نسخہ بتایا، کیا؟ توبہ، خوشخبری ہے، لمن ان لوگوں کے لیے، وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس کے اعمال نامے میں استغفار کی کثرت ہو. تو اب آپ بتائیں، اگر یہ بات میں کروں یا آپ لوگوں میں سے کوئی کرے تو پھر تو یہ جھوٹ بھی ہو سکتی ہے یا کوئی غلط بھی بات بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو یہ غلط ہو سکتی ہے. تو آج جمعے والا دن ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ابھی تک اگر ہم نے درود شریف کا اہتمام کیا ہے تو اچھی بات ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے. لیکن اگر نہیں کی تو ارادہ کر لے انشاءاللہ کہ مغرب تک
ہم کم از کم 100 مرتبہ تو درود شریف پڑھیں گے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اور کوئی بھی درود شریف ہو جو آپ کو آتا ہو، اور سب سے مختصر میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ، یہ والا بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ نماز والا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی ہو، لیکن مقصد کیا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہم کیا بھیجیں؟ درود شریف بھیجیں. اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ اگر ہم نے آخرت میں خوش ہونا ہے اور خوشی زندگی گزارنی ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے. جامع اور معنی تو یہ ہے استغفر اللہ الذی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب، اور مختصر یہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اور میں نے آپ کو کیا بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ کوئی بھی کمائی جو سب سے بہترین ہے اور اس کا جو کانا ہے وہ سب سے مزیدار ہے. بہترین کانا وہ کون سا ہے؟ کہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائے اور پھر اس کو بیچے اور اس کا جو بھی آ جائے اس سے آپ کچھ کھائے پیے، وہ سب سے مزیدار کانا ہے. اور کہتے ہیں اللہ کا جو نبی ہے داؤد علیہ السلام، وہ اپنے ہاتھ سے چیزیں بناتے تھے اور بیچتے تھے، اور اس سے جو بھی حاصل ہوتا تھا ان کا وہ خرچہ تھا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اس کا معجزہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے لوہے کو نرم کیا تھا، وہ جیسے چاہے اس کو مول دیتے تھے اور جو چاہے اسے بنا لیتے تھے، اور پھر اس کو بیچتے تھے، اور جو بھی اس کا آمدن ہوتا تھا وہ ان کا خرچہ تھا. تو تجارت میں دستکاری سب سے بہترین ہے. اور اگر تجارت کوئی چیز ہم کسی اور نے بنائی، ہم نے کہیں سے اٹھائی اور دوسری جگہ پر ہم نے بیچی، اپنا ہم نے منافع رکھا. اب دیکھو نا، فرض کرے رزق کے جو ذرائع ہے وہ 10 ہے. رزق کے ذرائع کتنے ہیں؟ 10. تو 9 کے 9 یہ اللہ رب العزت نے تجارت میں رکھے ہیں. یہ کس میں رکھے ہیں؟ تجارت میں. اور ایک حصہ جو ہے یہ باقی چیزوں میں، جس طرح ملازمت ہے، جاب ہے، یا کوئی بھی اس میں رکھا ہے. آپ دیکھو نا، 10 سال ہم کسی جگہ پر جاب کرتے ہیں، 25 سال ہم کسی جگہ پر جاب کرتے ہیں، 10,000 یا 15,000 روپے ہمارے مہینہ میں سیلری بڑھ جاتی ہے. لیکن اگر ہم تجارت کرتے ہیں تو اس سال ہم نے 10,000 روپے سے شروع کیا، 5 سال بعد اگر آپ دیکھو گے تو وہ 5 لاکھ ہوں گے. تو اللہ رب العزت میں کیا ڈالتے ہیں؟ اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی لوگ اعتماد کرتے، تاجر ہے کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ قرض بھی دیتے آپ. اب ایک بندے کے 1 لاکھ روپے تنخواہ ہو، آج کل کی مہنگائی کے دور میں کوئی اس کو قرضہ دے گا؟ وہ مجھے پھر کل کہاں سے دیں گے؟ تو کوشش کریں کہ ہم حلال کمائے، حلال کھائے، حلال لوگوں کو کھلائے، اور حرام سے خود بھی بچے، دوسروں کو بھی بچائے، خود بھی نہ کھائے، کسی کو بھی نہ کھلائے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں. السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ.